السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا 28ویں ترمیم آ رہی ہے؟ کن ایریاز کو ٹچ کرنا اب ٹارگٹ ہے؟ پاکستان کا نظام اب کس طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، جس کو آپ بقول خواجہ آصف کے ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں؟ تو یہ ہائیبرڈ بھی اپنے انجام کو بڑھ رہا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ویسے تو بلاول بھٹو نے جو لاسٹ سپیچ کی قومی اسمبلی میں، اس میں انہوں نے کہا کہ اب کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کر سکتا، NFC کو نہیں چھیڑ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ ختم کی گئی، ملک میں رہا سہا جو آئین تھا اسے تباہ کیا گیا، اس میں جو پیپلز پارٹی نے سہولت کاری کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم بچا لیں، یعنی صوبائی خود مختاری بچا لیں۔ صوبوں کو نیشنل فنانس کمیشن کے ذریعے جو ایک بڑا شیئر آف ریونیو ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، وہ ہم نے بچا لیا ہے، وہ کوئی چھیڑ نہیں سکے گا۔ اور ابھی تک تو جو NFC ایوارڈ ہے اس کے تحت یہی ہے کہ آپ صوبوں کا شیئر بڑھا سکتے ہیں، کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اس ترمیم کے آخر پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سپیچ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میں ایک فوڈ فار تھاٹ، ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں بلاول بھٹو کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو دفاعی ادارے، فوج، چاہے ملٹری آپریشنز ہیں، چاہے جب سیلاب آتے ہیں یا دیگر قدرتی آفات میں جو وہ کردار ادا کرتے ہیں، تو کیا ان کا شیئر بھی وفاق کو اٹھانا چاہیے یا صوبوں کو اس میں شیئر نہیں کرنا چاہیے؟ ملک کا دفاع ہے، تمام ایکٹیویٹیز جو ہماری فوج کرتی ہے، چاہے وہ سیلاب آ جائے، چاہے کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی دہشت گردی کا چیلنج ہو، چاہے سرحدوں پر بھارت یا افغانستان سے کوئی چیلنج ہو، تو اس میں صوبے بھی بینیفٹ ہوتے ہیں۔ جب اس دفاع یا اس قدرتی آفت میں ریسکیو ان کو ملتا ہے، تو کیا ان کو بھی اس میں پھر کوئی فائنینشیل شیئر نہیں دینا چاہیے؟ اب حالات یہ ہیں کہ نیشنل فنانس کمیشن کا ایک اجلاس بلایا گیا جو بار بار منسوخ ہوا، وہ اب دوبارہ ہونا تھا 18 نومبر کو۔ یہ افتتاحی اجلاس تھا جس میں پھر چاروں صوبوں نے شرکت کرنی تھی۔ وفاق نے پھر اگلے 5 سال کے لیے صوبوں کا شیئر ڈیسائیڈ کیا جانا تھا، اور یہ ہمیشہ 2009 سے ہوتا ہے، لیکن یہ 18 نومبر کو دوبارہ منسوخ کیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کیا گیا اس سال۔ سب سے پہلے 27 اگست کو یہ اجلاس بلایا گیا، 27 اگست کے بعد یہ منسوخ ہوتے ہوتے 29 اگست پر گیا، پھر 29 سے لٹکتے لٹکتے اب 18 نومبر کو آیا، اور اب 18 نومبر کو بھی یہ منسوخ ہو گیا۔ اب بھی نہیں معلوم کہ کب تک کے لیے یہ منسوخ ہوا ہے۔ تو کیوں یہ اجلاس نہیں ہو پا رہا؟ اجلاس اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ اب صوبوں سے NFC کا شیئر گھٹانا ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک اس سے بھاگ رہی ہے۔ پچھلے دنوں کچھ نیب میں دوبارہ سے ہل جل بھی کی گئی، کچھ کیسز آگے پیچھے تیار کیے گئے، پیپلز پارٹی کو ہنٹ بھی دیا گیا، جس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم تو بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ لیکن اب پیپلز پارٹی کو بتایا جا رہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، آپ نے NFC کو بھی سرنڈر کرنا ہے، اس میں کٹ لینا ہے۔ صوبائی خود مختاری پر جتنا کچھ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا ہے، خاص طور پر معدنیات کی وزارت ہے، اس پر آپ کو چیزیں ریورس کرنا پڑیں گی، واپس وفاق کو دینا ہوں گی۔ اور انیشیٹو کے طور پر، یعنی پیپلز پارٹی کا فائنینشیل شیئر اگر سندھ کا ختم ہوتا ہے، اور سندھ پیپلز پارٹی کے لیے سونے کی کان ہے، تو پھر سب کو اس کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ان کو آزاد کشمیر دے دیا گیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنا لیں اور وہاں سے کچھ گزارا کر لیں۔ اس میں بھی سنا گیا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پھر جو آپ کہہ رہے ہیں 6-7 ماہ میں الیکشن ہونے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس آزاد کشمیر اسمبلی کی مدت 2 سال مزید بڑھا دیں، تاکہ ہم تقریباً 2.5-3 سال کی وہاں پر ایک سیزن لگا لیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی حکومت بھی مانگ رہی ہے کہ وہاں پر بھی جو آنے والے الیکشن ہیں اس میں پیپلز پارٹی کو حکومت دے دی جائے، کیونکہ اب اس پورے ملک میں یہ تو طے ہو چکا ہے کہ الیکشن سے آپ نہیں جیت سکتے، آپ ووٹ سے نہیں جیتیں گے، آپ فارم 47 سے جیتیں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے ڈیل کرنی ہے، یا آپ پیسوں کی کوئی اسمبلی خرید لیں، یا آپ کوئی ویسے ڈیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم NFC چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ہمیں فلاں صوبے کی حکومت دے دیں، تو وہ دے دیں گے۔ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو گلگت بلتستان میں بھی یہی ہوگا، فیئر الیکشن تو نہیں ہوں گے، جو اسٹیبلشمنٹ سے اچھی ڈیل کرے گا اس کو گلگت بلتستان دے دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ سیزن لگا لیں۔ تو اب تو یہی اس ملک میں ہو رہا ہے۔ نون لیگ وفاق اور پنجاب میں سیزن لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی سندھ اور آزاد کشمیر میں لگا رہی ہے، بلوچستان میں اپیرنٹلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اصل میں تو کسی اور کی حکومت ہے۔
سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے اور وہ سیزن لگا رہے ہیں جن کی ہمیشہ سے وہاں پر حکومت رہی ہے، یعنی اداروں کی. تو ملک اب رہنماؤں میں یا سیاسی جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا جو وہاں سے اپنی مرضی کا فائدہ اٹھائیں گے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب 28ویں ترمیم کا چرچا ہو رہا ہے. گزشتہ روز وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بھی کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے ملک میں استحکام آیا ہے اور مزید استحکام کے لیے اگر ایک اور آئینی ترمیم بھی لانی پڑی تو ہم لائیں گے. اب 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے کیا استحکام آیا؟ استحکام بقول ان کے یہ آیا ہے کہ اب جو 8 فروری 2024 کا الیکشن جو بدترین دھاندلی شدہ الیکشن ہے، فارم 47 کا الیکشن ہے، اس کی اگر کوئی آڈٹ کر سکتا تھا، سکروٹنی کر سکتا تھا، کوئی احتساب ہو سکتا تھا، کچھ پتہ چل سکتا تھا، تو اب وہ معاملہ ختم کر دیا گیا. ظاہر ہے یہ سکروٹنی عدلیہ اور الیکشن ٹریبیونل نے کرنی تھی جو کہ عدلیہ کا ہی ادارہ ہے. جب عدلیہ ختم کر دی گئی تو پھر کس نے کرنی ہے؟ پھر سول حکومت کا انحصار فوجی اسٹیبلشمنٹ خصوصاً آرمی چیف پر ہے. ان کے عہدے کو بہت زیادہ مضبوط کر کے اور ان کے عہدے کا آئین اور ریاستی حکومتی معاملات میں رول بڑھا کے بنیادی طور پر آپ نے یہ انشور کر لیا کہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی واپسی نہ ہو اور عالمی برادری کو یہ میسج مل جائے کہ ہمیں جس بندے سے یہاں پر ڈیل کرنی ہے اس بندے کے اب آئینی طور پر بھی ہاتھ مضبوط ہو گئے ہیں اور وہ ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر. تو اس نظام کی نظر میں یہ سٹیبلٹی ہے، تو یہ تو انہوں نے کر لی ہے. اس کے علاوہ جو پیکا ایکٹ میں ترمیم لائی گئی، انسداد دہشت گردی قانون میں 3 ماہ اندر رکھنے کی ترمیم لائے گی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے ذریعے لیئرز کریٹ کی گئی ہیں اور وہ تمام ایونیو جہاں سے کسی بھی قسم کی سٹرائک بیک آنے کا خدشہ تھا وہ تمام سوراخ بند کر دیے گئے ہیں ان ترامیم کے ذریعے. لیکن ان سب کے باوجود جو چیز ابھی تک حاصل نہیں ہوئی وہ ہے معاشی سائیکل نہیں چلا. جو ملٹی نیشنل ادویات ساز کمپنیاں ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں، بڑے بڑے بزنس گروپس پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، 22 کے قریب چھوڑ کے جا چکے ہیں. معاشی گروتھ نہیں بڑھ پا رہی، 3% پہ ابھی تک نہیں پہنچ پا رہی. تو معیشت جمود کا شکار ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی باوجود اس کے کہ آپ نے ایس ایف سی بنا دی، اس میں فوج خود آ کے بیٹھ گئی. جس طرح سپریم کورٹ پر آپ نے بالادست فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا، اسی طرح سے آپ نے کابینہ یا ای سی سی پر ایک ایس ایف سی بنا دی جو ان کے بھی اوپر ہے جس میں فوج بیٹھ گئی ہے. سرمایہ کاری پھر بھی نہیں آ رہی. اب یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ باہر سے تو سرمایہ نہیں آ رہا کہ ملک کا خزانہ بھرے یا ملک کی معیشت چلے، تو پھر اندر سے ہی صوبوں سے پیسے واپس لے لو جو صوبوں کو ہم دے رہے ہیں. تو اس کے لیے اب این ایف سی اور دیگر چیزوں پر کام ہونا ہے. اس کے لیے 28ویں ترمیم ضرور آئے گی اور آ رہی ہے اور زیادہ دور نہیں ہے. وہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم میں تو تقریباً 1 سال لگ گیا، لیکن 28ویں ترمیم اس سے بہت پہلے آ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو اس ملک کو ہمیشہ سے چلا رہے ہیں، جو حکومتیں بناتے اور گراتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نظام کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. یہ فیز آؤٹ ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ ایک کھلم کھلا مارشل لا لگے اور میرے عزیز ہم وطنوں کی تقریر ہو، اس طرف جایا جائے. بغیر انتہائی خاموشی سے قدم بہ قدم اس نظام کی بنیادیں گرائی جا رہی ہیں. پہلے نظام کی بنیاد گرائی گئی 8 فروری کے الیکشن چوری کر کے، دوسرا نظام کی بنیادیں گرائی گئیں 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب عدلیہ کو پیروں تلے رونتے ہوئے نظام انصاف کو اپنے متحد کیا گیا. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آپ نے عدلیہ کا ادارہ ہی ختم کر کے مکمل طور پر نظام انصاف کو زمیں بوس کر دیا. اب 2 اس نظام میں تھوڑی بہت بنیادیں باقی رہ گئی ہیں، وہ ہے اپوزیشن اور دوسری حکمران جماعتیں. اپوزیشن بھی آلریڈی دیوار سے لگی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آگے تیاری کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی مکمل ختم کیا جائے اور پھر حکمران جماعتوں کے لیے بھی تیل تیار ہے. بڑی کڑائی میں تیل ابل رہا ہے، بس ان کو بھی اٹھا کر اس تیل میں ڈال کے تلنا ہے اور انہی نالائقوں اور نکموں کے ٹولے کے ذریعے وہ ہدف بھی حاصل کیا جائے گا. تو اب نظام کو اوور ہال کیا جا رہا ہے، نظام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے ان آئینی ترامیم کے ذریعے. ملک کو جمہوریت سے ایک غیر جمہوری نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کو بظاہر ایک آئینی نظام کا نام دیا جائے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی ترامیم کے ذریعے ان اداروں کو، ان شخصیات کو اختیارات دیے گئے ہیں اور وہ اختیارات پارلیمان نے ہی دیے ہیں. جس طرح ماضی میں 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے کہ صدر آصف زرداری نے اپنے اختیارات پارلیمان کو سرنڈر کر دیے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ پارلیمان نے ایگزیکٹو کے اختیارات
ایون پارلیمان کے اپنے اختیارات مخصوص شخصیات اور اداروں کو سرنڈر کر دیے ہیں اور وہ اب ملک چلائیں گے تاکہ ملک بہتر چلے۔ سیاست ملک میں تقسیم پیدا کر رہی تھی، وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہی تھی۔ سیاسی جماعتیں بجائے اس کے کہ وفاق کی علامت بنتی، وہ تقسیم کی علامت بن رہی تھی۔ تو یہ بیانیہ گھڑا جائے گا اور یہ چورن آنے والے دنوں میں آپ کو، مجھے اور ہم سب کو بیچا جائے گا۔ اس وجہ سے نظام میں یہ سب تبدیلیاں درکار تھیں تاکہ ایک دفعہ نظام کو ایک طاقتور دھارے میں لا کر ان کے ذریعے ایک دفعہ چلایا جائے۔ اس میں نہ تو سیاست فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ وہ پھر نظام میں اس وقت کی اس قسم کی تقسیم برقرار رکھتی ہے، نہ ہی آزاد صحافت فٹ بیٹھتی ہے، نہ ہی میڈیا فٹ بیٹھتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے نظام پر تنقید کر کے، سٹیبلٹی نہیں آنے دیتا۔ عدلیہ تو آلریڈی ختم کی جا چکی ہے۔ تو اس طرح یہ نظام سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نظام کا انجام جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اور یہ تیزی سے اسی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔